الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے نشست کا موضوع ہے تلاوت قرآن کریم کے آداب اور قرآن کو کیسے پڑھا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھوا اور پڑھا جائے، تلاوت سے پہلے مسواک کیا جائے، بہترین لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، جماعی آنے پر تلاوت بند کر دیا جائے، تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن و دماغ حاضر رہنا چاہیے، وعدے کی آیت پر توقف کر کے ٹھہر کے اس کا سوال کیا جائے اور وعید کی آیت پر رک کر اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مصحف کو کھول کر نہ رکھے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرأت کی آواز بلند نہ کریں۔ بازاروں اور شور و غل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے آداب سے متعلق تھا۔ اب جو ہے قرآن کو کیسے پڑھیں یہ بھی سنیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے وقت آواز کو کھینچتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو کھینچ کر پڑھتے اور الرحیم کو کھینچ کر پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن کے اجر کی کئی گنا بڑھوتری ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جو ہے اس پر اجر و ثواب رکھا ہے۔ جو شخص بھی خلوص و للہیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ اسی طرح میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شب و روز میں تلاوت کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے پر مداومت نہیں کی، بلکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ بھائیو، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو باوضو ہو کر مسواک وغیرہ کر کے اور
اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔